بلوچستان میں علم بغاوت اٹھانا ہے وہ تو ابھی تک جاری ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مری قبائل ہے, مینگل ہے, کوئی بگٹی ہے. یہ کیوں علم بغاوت بلند کرتے ہیں؟ کیا ان کے خون کی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو قبائل ہیں, آزاد قبائل ہیں, آزاد فضا میں رہنے والے ہیں, بھیڑ بکریاں پالتے ہیں, اور تو ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, زراعت بہت کم تھی. لیکن اچھی حکومت ہو تو پھر بغاوت نہیں ہوتی. جہاں انصاف ہو, جہاں انصاف نہ ہو وہاں بغاوت ہوتی ہے. جہاں ظلم و ستم ہو, جیسے علم بغاوت بلند کیا کیونکہ انگریز کہہ رہے تھے کہ آپ ہتھیار ڈالیں اور ہمارے سامنے سر خم کریں اور وعدہ کریں کہ آئندہ جو کیا آپ نے غلط کیا. حالانکہ خان نے تو نہیں کیا ہوگا نا, وہ تو کچھ لوگوں نے بولان میں فائرنگ کی. اس کوشچن کے اوپر کرلات پہ حملہ ہوا اور سارا دن لوٹ مار جاری رہی اور بڑا نقصان ہوا. لیکن وہ جو تھی حریت کی صفت وہ تو موجود تھی, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہوئے. لیکن پاکستان بننے کے بعد شروع میں کچھ مزاحمت تھی کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے, الحاق نہیں کریں گے. لیکن پھر قائد اعظم نے کراچی بلا کے سمجھایا اور خان نے یہ کہہ کے الحاق کر لیا کہ ان کو بشارت ہوئی ہے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کی کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ بات انہوں نے کی اور پاکستان میں شامل ہو گئے. اب پاکستان میں شامل ہونے کے بعد جو ایڈمنسٹریشن تھی وہاں پر دشمن نے یہ بات, بھارت کی انٹیلیجنس اور وہ لوگ جو پاکستان میں تخریب چاہتے تھے, انہوں نے اکسایا لوگوں کو اور ان کی باتوں میں لوگ آ گئے. ابھی وہ باتوں میں تو آ جاتے ہیں پھر, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مثلا ایک آپ افواہ اڑا دیں کہ بہت قیمتی پتھر ہیں, کروڑوں روپے مالیت ہے اور یہ لے جا رہے ہیں. ابھی چند حال ہی میں امل ولی خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ ایک ٹرک میں 9 کروڑ کا معدنیات چلی جاتی ہیں اور روزانہ سینکڑوں ٹرک جا رہے ہیں اور یہ فوج لے جا رہی ہے اور فوج کا قبضہ ہے ہر جگہ پر. اس قسم کی سیاستدانوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لوگوں کا دماغ جو ہے, لوگوں کے جذبات کو ابھارتی ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت نقصان ہوا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی تعیناتی 71 میں ہوئی اور آپ وہاں پر گئے, پھر جو اس کے بعد آپریشن بھی ہو رہا تھا, تو اس وقت کون کون سے قبائل کے خلاف جو ہے وہ 50 سال پہلے جو تھا وہ آپریشن ہو رہا تھا, اور اس وقت حکومت کس کی تھی, رول کس کا تھا, وزیر اعلیٰ کون تھا, یا اس طرح دیکھیے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وزیر اعلیٰ تھے عطا اللہ مینگل صاحب, ٹھیک ہے, اختر مینگل کے والد صاحب, ان کی حکومت تھی, یہ وزیر اعلیٰ تھے. لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنی, انہوں نے حکومت ان کی ریموو کر دی. تو مینگل قبائل تو ایک تھے جو جن کے افراد پہاڑوں پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا جی جاتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. ان کے ساتھ مری قبائل تھے جو بہت جنگجو اور بہادر لوگ ہیں, ان میں سے بھی بہت سارے لوگ چڑھ گئے پہاڑوں پر. پھر بیچ میں روس کا انٹرسٹ تھا. روس گرم پانیوں پہ صدیوں سے نظر ہے روس کی, اور روس چاہتا تھا کہ یہاں پہ بلوچستان کا ریجن جو ہے یہاں ایسی حکومت بنے اس کو علیحدہ کر کے جو کمیونسٹ لیفٹسٹ ہو. اور وہاں پر انٹرنیشنل کے لوگ بھی تھے, اس میں بڑے پڑھے لکھے بھی لوگ تھے جو بلوچ تو نہیں تھے, لیکن وہ اس لیڈرشپ کے لیے تیار ہوئے. ان کو بنایا گیا, ان کے بلوچ نام رکھے گئے, اور ان میں بڑے مشہور لوگ بھی ہیں, آج کل بہت بڑے صحافی ہیں. اچھا, تو وہ بھی اس میں شامل رہے. لیکن پھر جن لوگوں کو گرفتار کیا فوج نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 4 سال کی لڑائی میں, ان کو جنرل ضیاء نے مارشل لا لگانے کے بعد جب ان کو اپنی سیاست کی ضرورت تھی عام معافی دے دی گئی, اس میں سب باہر آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے معافیاں دینے کا, اس سے یہ ساری کاروائیاں کرنے والے جو ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. میں ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے آپریشن کیا مری اور مینگل قبائل کے خلاف, کیا اس وقت قابو پا لیا گیا تھا؟ کیا وہ توبہ طائب ہو گئے تھے, حکومت کی بات مان لی تھی انہوں نے, یا پہاڑوں پر ہی رہے؟ نہیں, وہ پہاڑوں سے اتر آئے تھے. خاص طور پہ جب جنرل ضیاء نے ایمنسٹی دی, ماشاءاللہ لگ گیا, بھٹو کی حکومت چلی گئی, تو بہت سارے لوگ واپس آ گئے اور ان کا بھی نقصان ہوا, فوج کا بھی کافی نقصان ہوا. میرے 2 کورس میٹ اس میں شہید ہوئے. میں نے کوئی 30 سے زیادہ آپریشن میں حصہ لیا. میں کیپٹن تھا, نیا SSG, بلکہ شروع میں تو میں لیفٹیننٹ تھا. اگست کا جو ٹائم تھا جب میں
ایس ایس جی میں جب میں نے والنٹیئر کیا تو میں لیفٹیننٹ تھا. اچھا. کورس کے دوران بھی میں لیفٹیننٹ ہی تھا, لیکن اگست میں میری پروموشن ہو گئی تھی. تو وہ جو آپریشن جن میں میں نے حصہ لیا وہ بطور کیپٹن لیا. 4 سال تو وہ لڑائی لڑی. اس کے بعد میری پوسٹنگ رہی 1980-81 میں نوشکی میں تھا اپنی یونٹ کے ساتھ. اس کے بعد میں انفینٹری اسکول میں تھا, وہ بھی بلوچستان. اس کے بعد میں نے اسٹاف کورس کیا, وہ بھی کوئٹہ. اس کے بعد آخر میری ریٹائرمنٹ جو تھی وہ بھی بلوچستان سے ہی ہوئی. میں 3 سال کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہیڈ تھا وہاں پر. اچھا. تو میں نے بلوچستان کو بڑی گہری نظر سے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بلوچستان کی ہر تحصیل اور ہر سب ڈویژن کو دیکھا ہوا ہے, اور فزیکلی وہاں پہ رہ کے میں رہا ہوں. اور بہت سارے آپریشنز میں حصہ لیا. میرے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بڑا کانٹیکٹ تھا جب میں اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہیڈ تھا. منشیات زیادہ تر جو ہیروئن اور افیون بنتی تھی یہ افغانستان میں بنتی ہے. اچھا. اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے رستوں سے اسمگل ہوتا ہے بیرونی دنیا کے لیے. پاکستان میں تو کنزمپشن کم ہے, اور پاکستان میں جو ہماری حکومت افیکٹو تھی اور ہم نے یہ سٹیٹس حاصل کر لیا تھا 2001 میں کہ ہم ایک نان اوپیم پروڈیوسنگ کنٹری ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اوپیم نہیں اگائیں گے, اوپیم پروڈیوس نہیں کریں گے. جو ہماری ضرورت ہوگی وہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے توسط سے حاصل کر لیں گے ان علاقوں سے جہاں قانونی طور پہ اوپیم اگائی جاتی ہے میڈیسنل یوز کے لیے.